میرے واجب الاحترام حاضرین مجلس اور تمام قائدین جو اس وقت اسٹیج پہ تشریف لا چکے ہیں، یہاں پر حافظ شوکت صاحب کی مسجد میں ولادت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، اور آج ربیع الاول کی 25 تاریخ ہے، اور اس دن میں جمعرات کے دن مغرب کی نماز کے بعد اس پروگرام کو ترتیب دیا گیا، جو کہ آپ کے سامنے باضابطہ جو ہے وہ اپنا آغاز کر چکا ہے۔ نبی مہربان علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت مبارک، اس ماہ کا نام ہے ربیع الاول، اور ربیع عربی زبان میں کہتے ہیں بہار کو، ربیع عربی میں بہار کو کہتے ہیں، اور بہار کے آنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ بہار کے آنے سے پہلے خزاں ہوگا۔ یہ بہار کے آنے کا طریقہ ہے کہ اس سے پہلے کیا ہوگا؟ خزاں ہوگا۔ یا روشنی کے آنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے پہلے اندھیرا ہوگا۔ اس کا ایکو کم کر دو، ایکو کم کر دو۔ یا روشنی کے آنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس سے پہلے اندھیرا ہے۔ تو نبی مہربان علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو اللہ رب العالمین اس مہینے کو ربیع کا نام دے رہے ہیں کہ یہ بہار والا مہینہ ہے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے تشریف لانے سے پہلے، بھائی ادھر دھیان کرو چھوٹے بچوں، نبی مہربان علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لا رہے ہیں، پوری کائنات کے اوپر ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ہر طرف ظلمت ہی ظلمت ہے، اور ہر طرف بے دینی کا راج ہے، اور یہ راج اپنے پورے عروج کے اوپر پہنچا ہوا ہے جس وقت کالی کملی والے پیغمبر دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ کس قسم کی ظلمت چل رہی تھی؟ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی مہربان علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عرب کے اندر اس قدر ظلمت اور گمراہی تھی کہ لوگ کھڑے خون کو پی جایا کرتے تھے، جو خون کئی ہفتوں سے کئی دنوں سے پڑا ہوا ہے زمین کے اوپر، اپنی جہالت کی بنیاد پر اس خون کو چاٹ جایا کرتے تھے۔ اور اونٹ اگر کھڑا ہے اور کسی کو اونٹ کی ران میں سے گوشت پسند آ گیا تو کھڑے جانور کے اوپر سے گوشت اتار لیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ اور نہ جانے کتنی ایسی ظلمتیں اور ان کی باتیں ہیں کہ اگر بیان کی جائے تو وقت کم ہے۔ اس قدر ظلمت اور گمراہی کا عالم تھا، اور فرمایا کہ جس وقت کالی کملی والے پیغمبر دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، ان کی والدہ ماجدہ کیا فرماتی ہیں کہ ایک وقت میں سفر کر رہی تھی، اور سفر کے دوران میں جس پہاڑ کے اوپر سے گزر رہی تھی، میرے پاؤں کے نیچے ایک نوکدار پتھر آ گیا۔ جس لمحے میں نے وہ اپنا پاؤں اس پتھر پہ رکھنے لگی تھی، اسی لمحے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اس نوکیلے پتھر پہ جب میں پاؤں رکھوں گی تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنا وزن برقرار نہ رکھ سکوں، اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ میرا حمل ضائع ہو جائے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے میری والدہ کے پاؤں کے نیچے آنے والے اس نوکیلے پتھر کو اللہ نے ریشم سے بھی زیادہ نرم کر دیا، اور میری والدہ کو محسوس تک نہ ہوا کہ پتھر پہ پاؤں۔ یہ کالی کملی والے پیغمبر کی آمد ہے ابھی، اور کیا فرمایا کہ جس رستے سے جایا کرتی تھی، اس رستے کے درخت جو ہیں وہ ان کے اوپر سایہ فگن ہو جایا کرتے تھے، اور ان کے جسم مبارک کے اندر سے خوشبو آیا کرتی تھی، اور وہ فرماتی ہیں کہ وہ اس جیسی خوشبو میں نے کبھی زندگی میں نہیں لی، اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ خوشبو کہاں سے تھی۔
میرے جسم کے اندر سے ایسی معطر قسم کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ تو میرے معزز سامعین، ولادت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت کائنات کے اندر کالی کملی والے پیغمبر تشریف لے آئے اور 40 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد اللہ نے جب نبوت کا آغاز فرمایا اور قرآن مجید فرقان حمید کا جب نزول ہونا شروع ہو گیا، تو قرآن پاک میں چلتے چلتے اللہ رب العالمین ایک جگہ پہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ مومنوں میں نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ لقد من اللہ، لقد البتہ تحقیق میں نے مومنین کے اوپر احسان کیا۔ اللہ نے مسلمان نہیں کہا، امت نہیں کہا، عوام الناس نہیں کہا، اللہ نے مومنین کے لیے یہ جملہ خاص کہا ہے۔ اور مومن وہی آدمی ہے جو نبی مہربان کی ختم نبوت کو پہچانتا ہے اور جو کالی کملی والے پیغمبر کے اسوہ حسنہ کو پہچانتا ہے، اس کو اللہ نے مومن کہا۔ اور مومن آدمی ہوتا بھی وہ ہے جو نبی مہربان علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی مبارک کے اوپر اپنی زندگی کو گزارنا شروع کرے۔ تو کیا فرمایا؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لائے تو اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین۔ اللہ رب العالمین ایک جگہ فرماتے ہیں کہ کسی کے اوپر احسان نہ جتلایا کرو۔ اللہ نے ہمیں سانس لینے کے لیے کتنا وسیع نظام دیا، لیکن اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی، لیکن اللہ نے ہمیں احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے ہمیں بولنے کے لیے زبان دی، لیکن اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے ہمیں یہ 6 فٹ کا وجود دیا، خوبصورت نظام دیا، اس میں خوبصورت چہرہ دیا، اور اس چہرے کے بارے میں، اس وجود کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے اس کو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت پیدا فرمایا۔ اتنی خوبصورتی دینے کے بعد بھی اللہ نے ہمارے اوپر احسان نہیں جتلایا۔ لیکن اللہ رب العالمین کے خزانوں میں ایک انمول موتی ہے، وہ نبی مہربان علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارک ہے، جس کالی کملی والے پیغمبر کو اللہ دنیا میں بھیجتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، اے مسلمانوں، اے مومنین، میں تمہارے اوپر احسان کر رہا ہوں کہ میرے خزانے میں ایک انمول موتی تھا جو میں تمہارے سپرد کر رہا ہوں۔ اور پھر ربیع الاول کے مہینے کے اندر کالی کملی والے پیغمبر کی پیدائش مبارکہ ہوتی ہے۔ تو میرے معزز سامعین، ایک ہے کالی کملی والے پیغمبر کی پیدائش اور اس پیدائش کے اوپر جشن منانا، اور ایک ہے کالی کملی والے پیغمبر کی پیدائش اور اس پیدائش کو سمجھنے کے بعد اس مشن کو لے کر چلنا۔ یہ 2 موضوع ہیں آج۔ کالی کملی والے پیغمبر کی آمد کا جشن مناؤ، کوئی منع نہیں کرتا۔ کون ہے جو کالی کملی والے پیغمبر کا جشن نہ منائے؟ جشن تو ابو جہل نے بھی منایا تھا، جس وقت اس کی باندی سویبیہ نے آ کر اس کو یہ پیغام دیا تھا، اور کیا نام کیا تھا کہ تیرے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اس نے جس انگلی سے اشارہ کیا تھا کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، جشن تو اس نے بھی بنایا تھا۔ لیکن اللہ نے اس جشن کی بنیاد پر اس کی مغفرت نہیں کی۔ اللہ نے اگر مغفرت کی ہے تو مشن کی بنیاد پر مغفرت کی ہے، اور مشن جو تھا وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا، جس مشن کو لے کر چلتے ہوئے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے تو مدینے کی گلیوں کے اندر ہے، لیکن سننے والوں نے جب آہٹ کی آواز سنی تو وہ عرش معلیٰ کے اوپر جنت کے اندر آواز سنی۔ نیچے آگے پوچھا یہ کیسی آواز تھی؟ کہنے والے نے کہا یہ بلال کی آواز تھی، وہ مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہیں اور اللہ کو یہ آواز اتنی پسند ہے کہ اللہ جنت کے محلات کے اندر اس آواز کو سنا رہے ہیں۔ مشن تھا وہ۔ تو میرے معزز سامعین، حضرات علماء کرام آپ کے پاس موجود ہیں، انشاءاللہ وہ ولادت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر تفصیلی گفتگو فرمائیں گے۔ میں تو اپنے اساتذہ اور ان بڑوں کی موجودگی میں اپنا سبق جو ہے وہ سنانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہم نے سبق ان سے پڑھا ہے، جو اپنے اکابرین سے ہم نے سنا ہے۔ میرے نبی مہربان علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ہم یہاں پر جو جمع ہے، ہم کس کی محبت لینے کے لیے ہیں؟
بولو، اللہ کے حبیب کی اور اللہ کے حبیب کی محبت لینے کے لیے آئے۔ میں آپ کو کسی مفتی کا فلسفہ نہیں سناتا، میں آپ کو کسی شیخ الحدیث کا فلسفہ نہیں سناتا، میں آپ کو اللہ کے حبیب کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کا فلسفہ سناتا ہوں۔ اللہ نے جو قانون بتایا ہے میں آپ کو وہ قانون بتلاتا ہوں۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ، تو فرمایا کہ اللہ کے محبوب سے محبت شروع کر دو، اللہ سے بھی تمہیں محبت ہو جائے۔ ہمیں دو چیزیں آخرت میں نجات دیں گی جو ہماری کلمے کی بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ۔ یہ دو چیزیں جو ہیں ہمیں آخرت میں نجات دیں گی، اور اس آیت مبارکہ کے اندر بھی دو چیزوں کو بیان کیا، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ سے محبت کی بنیاد یہ ہے کہ پہلے کالی کملی والے پیغمبر کی اتباع شروع کر۔ اور یہ مہینہ اللہ نے ہر سال ہمیں ریہرسل کے لیے مہینہ دیا ہے، ہمیں سمجھنے کے لیے مہینہ دیا ہے۔ آپ کاروباری حضرات یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہر سال ہم اپنے کاروبار کا حساب لگاتے ہیں کہ پچھلے سال کہاں کھڑے تھے، اب کہاں پہ ہیں، پچھلے سال کیا پوزیشن تھی، اب اس دفعہ کون سی پوزیشن۔ تو جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو یہ بھی ہمیں یاد دہانی کے لیے آتا ہے کہ اللہ کے حبیب کس مشن کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے حبیب اس مشن کے لیے آئے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، صرف اور صرف ایک وحدہ لا شریک ذات اللہ کی ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ کیا میں اور آپ اس عقیدے کے اوپر کاربند ہیں؟ اگر ہے تو اللہم زد فضل، اور اگر نہیں تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی مضبوطی کے بارے میں مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا۔ اصل جشن اور مشن یہ ہے، اگر تو میرا اور آپ کا عقیدہ، میرا اور آپ کا ایمان، میرا اور آپ کا تقوی اللہ رب العالمین کے ساتھ دن بدن جڑتا چلا جا رہا ہے، پھر میں اور آپ کامیاب، پھر ہم جشن بھی منائیں، مشن بھی کریں، سب کچھ کریں، پھر ٹھیک ہے۔ اور اگر میں اور آپ دن بدن اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، کالی کملی والے پیغمبر کی زندگی مبارک سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہود و نصارہ کی طرح سال کے بعد ایک دن صرف اپنے مصطفیٰ کی آمد کا جشن بنائیں، تو میں فتویٰ نہیں لگاتا، پھر مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ کالی کملی والے پیغمبر نے فرمایا میں موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، لیکن میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جشن کے اس کام کے نتیجے میں یا جشن کے پیچھے چھپنے والے کچھ گمراہ لوگ جو ہیں، اسی دن کے اندر کتنے موسیقی کے آلات کو لگا کر جشن منا رہے ہیں۔ میرے کالی کملی والے پیغمبر نے فرمایا میں شراب کو بند کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن اسی دن میں بہت سارے لوگ جشن کی بنیاد پہ شراب بھی پیتے ہیں۔ میرے نبی مہربان نے فرمایا کہ میں گانے بجانے اور ڈانس کے آلات کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن اسی جشن کی بنیاد پر بہت سارے لوگ اس دن میں رقص کرتے ہیں۔ کیا میں اور آپ اللہ کے حبیب کی محبت کے قریب ہو رہے ہیں؟ اگر یہ طریقہ اللہ کی محبت کا ہوتا، کالی کملی والے پیغمبر کی محبت کا ہوتا، تو یاد رکھو اس سے میرے اور آپ سے کئی گنا زیادہ اچھا یہ طریقہ سیدنا ابوبکر کو پتا تھا۔ میرے اور آپ سے کئی گنا زیادہ بہتر اس کام کو سیدنا عمر بن خطاب ادا کر سکتے تھے، اس کام کو کئی گنا زیادہ میرے اور آپ سے بہتر سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ عطا کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے تو ان کاموں میں سے کوئی ایک کام نہیں کیا۔ انہوں نے کون سے کام کیے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ زکوٰۃ فرض ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، جو زکوٰۃ نہیں دے گا میں اس سے اتنی جنگ لڑوں گا کہ اونٹ کے ناک کے اندر جو نکیل ہے میں اس سے وہ بھی ساتھ میں لے لوں گا، رسی تک میں ساتھ لے کر آؤں گا، میں اتنی بھی رعایت اس کے ساتھ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ اور اللہ کے حبیب کا حکم ہے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ایک درخت تھا جہاں پر صحابہ کرام جا کر بیٹھا کرتے تھے،
اور اسی درخت کے نیچے ابتدا میں نبی مہربان علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ یہاں پر درخت کے نیچے صحابہ اس لیے جا کر بیٹھتے ہیں کیونکہ کالی کملی والے پیغمبر اس درخت کے نیچے بیٹھا کرتے تھے۔ تشریف لائے اور حکم دیا کہ اس درخت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اس درخت کو توڑ دو۔ صحابہ اکرام نے پوچھا امیر المؤمنین یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کالی کملی والے پیغمبر کی نشانی ہے۔ فرمایا مجھے محمد عربی کی اس نشانی کے ٹکڑے کروانا منظور ہے لیکن مشن کے ٹکڑے کروانا منظور نہیں۔ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ کالی کملی والے پیغمبر جو مشن لے کر آئے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، بس اللہ کے حبیب یہ مشن لے کر آئے تھے۔ آج میں اور آپ دیکھیں ہم ایمان کی سطح پہ کہاں پہ کھڑے۔ سال بعد ربیع الاول آ کے میرے اور آپ کے ایمان کو ٹٹولتا ہے کہ میرے اور آپ کے ایمان میں بڑھوتری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اگر بڑھوتری ہوتی ہے تو شکر الحمدللہ، اور اگر نہیں ہو رہی تو مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کے بارے میں فکر کرنی ہے۔ فکر کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، اور دوسرے نمبر پہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن و جمال، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور صورت، انشاءاللہ آپ علماء اکرام سے مفصل یہ باتیں سنیں گے۔ میں اس کے ضمن میں بس ایک بات عرض کرتا ہوں، جو نبی ہوا کرتے ہیں ان کے جسم مبارک خوبصورت ہوا کرتے ہیں، اور حضرت حسان ابن ثابت ایک صحابی رسول ہیں، وہ اسلام لانے سے پہلے عرب کے اندر جا کر اشعار پڑھا کرتے تھے، ان کا ذریعہ معاش یہ ہوا کرتا تھا، اور جب وہ اشعار پڑھتے تو وہاں کے علاقے کے لوگ کبھی ان کو کچھ دے دیتے کبھی کچھ دے دیتے، جس طریقے سے طریقہ کار ہوتا ہے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی مہربان علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں اشعار پڑھے، اور اشعار کیا تھے؟ احسن من کلم ترکت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ کیا ہے؟ احسن من کلم ترکت عینی۔ حضرت حسان ابن ثابت فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج تک میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین اور خوبصورت دیکھا نہیں۔ اب کنجوسو سبحان اللہ تے کہہ دیو نہیں، تو اٹھے جب پرچہ ہوتا کوئی مسئلہ نہیں بنا۔ سبحان اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ پھر گڈی پھنس گئی۔ سبحان اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جنت میں اللہ رب العالمین ایک درخت لگاتے ہیں، اور اس درخت کا سایہ کتنا ہے کہ عربی نسل کا ایک گھوڑا 70 سال اگر اس کے نیچے دوڑے تو پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ تو تسی سبحان اللہ نہ کیا ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت کیا کہتے ہیں؟ احسن من کلم ترکت عینی، یا رسول اللہ آج تک میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین اور خوبصورت دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِن كَلَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی عورت نے بچہ جنا ہی نہیں۔ ہاں، نبی جو ہوتے ہیں وہ خوبصورت ہوتے ہیں، وہ کانے نہیں ہوتے۔ نبی کانے نہیں ہوتے مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح۔ نبیوں کے چہروں پر حسن ہوا کرتا ہے، اور حسن کی مثال ہم اس کو چاند سے دیتے ہیں، لیکن چاند میرے کالی کملی والے پیغمبر کے اشاروں سے 2 ٹکڑے ہوا کرتا ہے۔ نبی وہ ہوا کرتا ہے کہ جس کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو جائیں، نبی وہ نہیں ہوا کرتا جو مٹی کے ڈھیلے اٹھا اٹھا کے کھائے۔ نبی وہ ہوا کرتا ہے کہ جو اپنی چادر مبارک جو ہے ایک خشک درخت کے سپرد کر دے، اور وہ کھجور کا ہو، اس کو یہ پیغام دیا جائے کہ کالی کملی والے پیغمبر کی چادر ہے، اور آپ کے لیے پیغام آیا تو وہ کھجور اسی وقت تر و تازہ ہو جائے، اور اس سے کھجوریں گرے، اور صحابہ اکرام اس کو اکٹھا کر کے کالی کملی والے پیغمبر کی خدمت میں لے آئے۔ نبی تو اس کو کہا کرتے ہیں، نبی اس کو نہیں کہا کرتے جو انگریزوں کا ٹوٹ ہو، اور جو اپنے گھر سے اپنے والدین کا سب سے گندا ترین بچہ تصور کر کے گھر سے باہر نکال دیا جائے، وہ نبی نہیں ہوا کرتے۔ اسی لیے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے معزز سامعین، اس چیز کے اوپر بھی میں نے اور آپ نے پہرا دینا ہے۔ کالی کملی والے پیغمبر کی ختم نبوت کے اوپر بھی پہرا دیں۔
آپ بھلے کسی بھی جماعت سے تعلق رکھیں، کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھیں، کوئی غرض نہیں، لیکن امام الانبیاء وجہ کائنات رحمت للعالمین پیغمبر کی ختم نبوت یہ میرے اور آپ کے ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ اس کے بغیر جو 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں یہ نماز کمپلیٹ نہیں ہے۔ اگر ختم نبوت محفوظ نہیں تو میری اور آپ کی نماز کمپلیٹ نہیں ہے۔ اگر ختم نبوت محفوظ نہیں تو میرے اور آپ کا قرآن محفوظ نہیں ہے۔ اگر ختم نبوت محفوظ نہیں، جس انداز میں میں اور آپ حج کرتے ہیں یہ حج محفوظ نہیں۔ اگر ختم نبوت محفوظ نہیں تو میرے کالی کملی والے پیغمبر کی احادیث محفوظ نہیں۔ اگر ختم نبوت محفوظ نہیں تو رمضان کے روزے محفوظ نہیں۔ اگر ختم نبوت محفوظ نہیں ہے تو یہ پورے دین کا ڈھانچہ بھی محفوظ نہیں۔ تو میرے معزز سامعین، ربیع الاول ایمان کی ٹیسٹنگ کا مہینہ، ایمان کے جشن کا مہینہ، ایمان کی بڑھوتری کا مہینہ۔ آپ جشن منائیں لیکن مشن کو نہ بھولیں۔ مشن کیا تھا؟ میرے کالی کملی والے پیغمبر نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، یہ مشن تھا۔ میرے کالی کملی والے پیغمبر نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ مشن تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک کافر آیا اور آ کے کہنے لگا میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن میری 5 شرطیں، میرے اندر 5 خامیاں ہیں، میرے اندر وہ ہیں، میں ان خامیوں کو آپ کو بیان کرتا ہوں لیکن میں وہ 5 کی 5 نہیں چھوڑ سکتا، جو ایک آپ کہیں گے میں وہ چھوڑ دوں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے بیان کرو۔ وہ کہتا سب سے پہلے نمبر پہ میں ڈکیت ہوں، دن ہو یا رات ہو میں چوری کرتا ہوں، ڈاکے ڈالتا ہوں، پھر اس پیسے کی بنیاد پہ میں شراب خریدتا ہوں، پھر تیسرے نمبر پر میں زنا کرتا ہوں، اور چوتھے نمبر پر میں قتل کرتا ہوں، اور 5ویں نمبر پہ اس نے کہا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں۔ کیا کہا؟ میں بولو تو صحیح، ہاں جھوٹ بولتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے تم نے وعدہ کیا ہے کہ میں ایک بات کو چھوڑ دوں گا۔ تو نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، وہ ہمارے جیسے مسلمان نہیں تھے، وہ پکے ٹھکے مسلمان تھے، انہوں نے صحیح معنوں میں نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا تھا۔ پھر کلمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا یہ سر اپنے تن سے جدا تو ہو سکتا ہے لیکن اب محمد عربی کی غلامی سے پیچھے نہیں ہوں گے۔ انہوں نے اس انداز میں پھر کلمہ پڑھا، تو کہا کہ ٹھیک ہے میں جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہوں۔ اب جب رات کا وقت ہوا اب اس کے دل میں خیال آیا کہ میں چوری کرتا ہوں، ڈکیتی کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ پھر مجھے مجلس میں جا کے صبح بتانا پڑے گا میں نے چوری کی تھی، تو جس کی میں نے چوری کی تھی مجھے ان کو پتہ چل جائے گا۔ اس نے کہا چلو میں چوری نہیں کرتا، شراب پی لیتے ہیں۔ اس نے کہا میں شراب پیوں گا تو لا محالہ میں زنا بھی کروں گا، تو زنا کروں گا تو میں قتل کروں گا، جب قتل کروں گا تو پھر صبح یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ قتل کس نے کیا۔ تو 4 کے چاروں گناہ انہوں نے اس رات میں نہیں کیے۔ جس وقت صبح کالی کملی والے پیغمبر کی خدمت میں تشریف لائے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جی بتائیے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے ایک گناہ جو آپ کے کہنے پہ چھوڑا تھا اس کی برکت سے اللہ نے 4 گناہ مجھ سے مزید چھڑوا دی۔ آج ہم باپ ہیں تو باپ کے روپ میں جھوٹ بول رہے ہیں، بھائی ہیں تو بھائی کے روپ میں جھوٹ بول رہے ہیں، ملازم ہیں تو ملازمت کے روپ میں جھوٹ بول رہے ہیں، مالک ہیں تو مالک کے روپ میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ جس شکل میں بھی میں اور آپ ہیں، جس سطح پہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ہمت اور طاقت دی ہے، ہم اپنی سطحوں پہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تاجر ہے تو اپنی تجارت میں جھوٹ بول رہا ہے، ٹیچر ہے تو وہ اپنی ٹیچرنگ کے اندر جھوٹ بول رہا ہے، کوئی زراعت والا ہے تو وہ اس کے اندر جھوٹ بول رہا ہے۔ غرض ہے کہ ہم جس شعبے سے بھی تعلق رکھنے والے ہیں ہم اپنی سطح پہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور پھر بھی عاشق رسول ٹھہرتے ہیں۔ یہ سرٹیفکیٹ آپ کو کس نے دیا؟ عاشق رسول کا سرٹیفکیٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، خود کالی کملی والے پیغمبر کی حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کہ جنت کیا ہے؟ یہ
لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یہ جنت کی چابی ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کوئی بھی تالا آپ لیں، اس تالے کے اوپر اگر دندانے نہ ہوں تو آپ وہ تالا کھول لیں گے؟ شاید آپ کھول سکتے ہیں۔ جس تالے کے اوپر جو چابی لگتی ہے وہی چابی اگر آپ اس تالے پہ لگائیں گے تو وہ تالا کھلے گا، ورنہ کھل جائے گا۔ ماسٹر چابی بھی ہو تو اس کے لیے بھی دندانے چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اللہ نے فرمایا، اللہ کے حبیب نے فرمایا لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، لیکن ساتھ میں فرمایا کہ جھوٹ نہیں بولنا، یہ اس کے اوپر دندانہ ہے۔ فرمایا زنا نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، اپنے رشتہ داروں کا حق نہیں مارنا، اپنے مسلمانوں میں آپس میں بہن بھائیوں میں تفرقہ نہیں ڈالنا، صلح کے لیے اگر کردار ادا کر سکتے ہو تو ادا کرنا، لڑائی جھگڑے کے لیے بہن بھائیوں کو مت لڑانا، یہ اس کے دندانے ہیں۔ اور ماشاءاللہ ہم کہتے ہیں مولوی صاحب تسی نماز پڑھاؤ توڑا نہ گلا نہ کیتا لگا۔ میرے نبی مہربان نے فرمایا تجارت کے اندر بھی ترازو ہے، فرمایا کہ لعنت ہے اس تاجر کے اوپر جو تولتے ہوئے جکواں نہیں تولتا بلکہ کم تول دیتا ہے۔ فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کی جنگ ہے اس کے ساتھ۔ آج میرے اور آپ کے تولنے کے پیمانے کہاں پہ ہیں؟ تو میرے معزز سامعین، یہ ربیع الاول کا مہینہ مجھے اور آپ کو دوبارہ یاد دہانی کروا رہا ہے کہ کالی کملی والے پیغمبر اس دنیا میں کس مقصد کے لیے تشریف لائے تھے، ان کا مشن کیا تھا۔ میں اور آپ آج مشن سے دور ہو گئے، اور مشن سے کس قدر دور ہو گئے، آج یہود و نصارہ کی طرح غیروں کی طرح بس جشن منا رہے ہیں اور مشن کو میں اور آپ بھول چکے ہیں۔ میرے معزز سامعین، جشن منائیں، جشن منانے سے کون منع کرتا ہے؟ اللہ کے حبیب کا جشن کون نہیں مناتا؟ وہی نہیں مناتا ہوگا جس کو اللہ کے حبیب سے محبت نہیں ہوتی ہو۔ جو کالی کملی والے پیغمبر کا عاشق ہے وہ اللہ کے حبیب کی آمد کا جشن مناتا ہے، لیکن مشن کے ساتھ۔ جو مشن کو چھوڑ کر جشن منائے سمجھو وہ دوست نہیں ہے، وہ دشمن ہے۔ تو بس میں اسی کے ساتھ اپنی بات کو اختتام کرتا ہوں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت اور سیرت کو اپنائیں۔ اس مجلس میں میرے ساتھ 2-3 وعدے کریں۔ سب سے پہلے نمبر پہ، جس کی جتنی عمر ہے آپ کو پتہ ہے، آپ اپنی زندگیوں میں یہ دیکھیں، اگر میری 30 سال عمر ہے، 34 سال عمر ہے، کیا کالی کملی والے پیغمبر کی 34 سنتیں میرے اندر زندہ ہیں یا نہیں؟ اگر تو زندہ ہیں تو پھر میں جشن بھی مناؤں، مشن بھی مناؤں، کچھ نہیں۔ اور اگر میرے اندر 34 سنتیں زندہ نہیں، 20 سنتیں زندہ نہیں، 35 سنتیں زندہ نہیں، یہ بزرگ 50 سال کے 50 سنتیں زندہ نہیں، تو بتاؤ پھر میں اور آپ اپنے نبی کے عاشق نہیں۔ یہ میری بات غلط ہے یہ صحیح؟ جو جس کا عاشق ہوتا ہے وہ اس کی نقل اتارتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اس کی طرح ہو جائے۔ عاشق تو یہ کام کیا کرتے ہیں۔ تو میں اور آپ اگر عاشق ہیں تو عشق کا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب کی سنتیں میری اور آپ کی زندگی میں کوشش کریں گے نا جی انشاءاللہ۔ اور دوسرے نمبر پہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کے چوکیدار بن جائیں، جس سطح پہ بھی ہیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کے محافظ بن جائیں، تو انشاءاللہ ہمیں مشن بھی سمجھ آئے گا، جشن بھی سمجھ آئے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔